کربلا جہاں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسا سجدہ دے کر امت کو بیدار کر دیا، جہاں علی علیہ السلام کے جری بازو غازی عباس علیہ السلام نہر کے کنارے کٹ گئے، جہاں معصوم بچوں کے کلیجے برچھیاں چیر گئیں اور جہاں یزیدیت نے انسانیت کو برہنہ کر دیا۔ 10 محرم کی شام جب امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہوا تو زمین کربلا پر ایک قیامت چھا گئی۔ ظلم نے اپنا بدترین چہرہ دکھایا، یزیدی لشکر نے اہل بیت کے خیمے جلا دیے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، رسول اللہ کی بیٹیاں جلتے خیموں سے بے پردہ نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ 11 محرم کی صبح رسول کی نواسیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، ایک ہی رسی میں 18 بیویوں کو باندھ کر کربلا سے کوفہ اور پھر شام روانہ کیا گیا۔ پیچھے مقتل میں لاشیں 3 دن تک بے سر، بے کفن، بے دفن زمین کربلا پہ پڑی رہیں اور ظلم پہرا دیتے رہے کہ کوئی دفنا نہ سکے۔ 3 دن بعد نہر فرات سے پانی بھرنے آنے والی بنی اسد کی عورتیں جب مقتل سے گزری ان کی آنکھیں پتھرا گئیں، زبانیں کانپنے لگیں۔ یہ خاک آلود لاشیں، یہ بے سر وجود، یہ جلے ہوئے خیمے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں رسول اللہ کا خاندان قربان ہوا ہے۔ وہ عورتیں روتی ہوئی گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں سے کہا، اے بے ضمیرو اٹھو، یہ نبی کا خاندان ہے، کم از کم دفنا دو انہیں۔ لیکن مرد خوف میں تھے، یزید کے ظلم سے ڈرتے تھے۔ تب ان عورتوں نے کہا، اگر تم سے نہیں ہوتا تو ہم ہی دفنائیں گی۔ جب یہ عورتیں لاشیں دفنانے نکلیں تو ان کے پیچھے کچھ مرد بھی ہمت کر کے آئے، مگر لاشیں اتنی بکھری تھیں کہ پہچاننا ممکن نہ تھا۔ تب زمین کربلا سے ایک صدا گونجی، ایک جھکی کمر، خون آلود آنکھیں، وہ تھے سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین، جنہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں اس مظلوم خاندان کا وارث ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں یہ لاش کس کی ہے۔ پھر امام سجاد اپنے بابا حسین کی لاش کے ٹکڑے چننے لگے، کہیں ہاتھ ملا، کہیں سینہ، کہیں پسلیاں تو کہیں انگلیاں، سب کو ایک چادر میں لپیٹا، امام حسین کی قبر بنائی، پاس ہی علی اکبر کو دفنایا اور 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو بابا پر رکھ دیا۔ پھر ایک بڑی قبر کھودی گئی، باقی شہداء کو اس میں دفن کیا گیا اور اس قبر کا نام گنج شہیدہ رکھا گیا۔ تب ایک ہی لاش باقی رہ گئی۔ امام سجاد نے روتے ہوئے کہا، یہ میرے بابا حسین کے دوست حبیب ابن مظاہر ہیں۔ یہ 8 محرم کو یہاں آئے اور شہید ہوئے، انہیں میرے بابا کے قریب دفن کرو تاکہ جو حسین کی زیارت کو آئے پہلے اس وفادار دوست کو سلام کرے۔ پھر امام سجاد نہر فرات کے قریب گئے، جہاں ایک لاش پامال، بے سر، چاک چاک جسم، یہ تھے عباس علیہ السلام۔ امام سجاد زمین پر گر پڑے، روتے ہوئے کہا، اے چچا، آپ کا قد عرب میں سب سے بلند تھا، آج آپ کا جسم ٹکڑوں میں بکھرا ہے۔ انہوں نے ایک ایک ٹکڑا چن کر قریب ہی قبر بنائی اور باب الحوائج کو دفنایا، اور یوں بنی اسد کے لوگ خون کے آنسو روتے ہوئے اس ظلم کی گواہی لیے کربلا سے پلٹ گئے۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو سجاد پر، سلام ہو عباس پر، سلام ہو ان لاشوں پر جو 3 دن تک بے گور و کفن پڑی رہیں، کربلا کی تپتی زمین پر بے کفن